اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کیسے پتہ لگے کہ درود پاک کا فیض مل رہا ہے یا درود پاک قبول ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ درود پاک قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی پڑھ لے۔ ٹرسٹ می، اگر آپ نان مسلم بھی ہیں خدا نخواستہ، اور اگر آپ کے منہ سے درود پاک نکل گیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ درود پاک اگر آپ کے منہ سے نکل گیا ہے تو اللہ خاص کرم ہی ہونے آگے آپ پہ، انشاءاللہ آپ نان مسلم نہیں رہیں گے۔ دعا تو یہی ہے، باقی واللہ عالم۔ لیکن درود پاک کوئی بھی پڑھ لے اس کا قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اب تھوڑی سی فیض کی بات کر لیتے ہیں۔ فیض تو دیکھیں نظر آ ہی جاتا ہے، دنیاوی معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پرسنالٹی میں چینج آنے لگ جاتا ہے، اولاد سیدھے راستے پہ آتی نظر آتی ہے، بہت سارے معاملات جو دعا درود پاک پڑھ کے کی جائے وہ قبول ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور ٹپ بھی دوں گی آپ لوگوں کو، اگر آپ کا درود پاک بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ بھی درود پاک کے کرم کی نشانی ہے۔ اگر آپ لوگ 1000 پڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں سب کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کریں، لیکن سب لوگ یہی کہتے ہیں جی ہو نہیں پا رہا، پھر کچھ ٹائم بعد لوگوں کے کامنٹس بھی آتے ہیں کہ جی ہو رہا ہے۔ تو ضروری یہاں یہ نہیں کہ 1000 سے اوپر جائے گا ہی تو کرم ہوگا۔ دیکھیں آپ پہلے 100 پڑھ رہی تھیں، اب آپ 50 سے اوپر اور آئی ہیں، اب آپ 500 آئی ہیں، اب آپ 1000 آ گئی ہیں، جو 700 800 تک بھی کھینچ کے لے آئی ہیں، یہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کا درود پاک جو ہے وہ سب سے بڑا فیض یہی ہے کہ درود پاک کی منزل میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کا درود پاک کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ لوگ جو آج 1000 پڑھ رہے ہیں وہ 2-2 ہزار بھی دن کا ختم کر رہے ہیں، وہ 3-3 ہزار کے قریب بھی ٹچ کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات، ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے 2000 سے اوپر درود پاک ختم کیا، اور کہتے ہیں دن ختم ہو گیا، لیکن کہتی ہیں کہ میری کوشش تھی کہ میں 3000 اس دن ختم کر لوں، پر اللہ کرم ایسا ہوا کہ 2000 سے کچھ اوپر کی حد تک، شاید 2500 یا 2300 کس طرح کر کے کہہ رہی تھی، ختم ہوا ماشاءاللہ سے میرا درود پاک۔ تو یہاں انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ درود پاک کی تعداد جب آپ کی بڑھنے لگ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود پاک آپ کا الحمدللہ اس کا فیض آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ درود پاک کی تعداد جب سے میری بڑی ہے تب سے مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ کس قدر اور کامیابی۔ کہتی پہلے میں سمجھتی تھی کہ بس 1000 پڑھ لیا میرا کام کمپلیٹ، اور کہتی میں 1000 ہی پڑھنے کو ترجیح دیتی تھی، اور 1000 سے کہتی جب میں پڑھ لیتی تھی درود پاک تو کہتی ہے کہ میں بس خوش ہو جاتی تھی کہ آج 1000 پڑھا گیا، اور اس میں خوش ہونے والی بات بھی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن کہتی ہیں پھر میں نے کہیں سے سنا کہ شکر ادا کرنا چاہیے جب آپ کا درود پاک کمپلیٹ ہو۔ تو کہتی ہیں کہ میں شکر ادا کرنے لگی، میری تعداد بڑھنے لگی، اور کہتی ہے جب میری تعداد بڑھی، کہتی ایک دفعہ میں نے 1400 مرتبہ پڑھا، ایک دفعہ کہتی ہیں میرا 1400 سے بھی زیادہ یعنی کہ 1700 سمتھنگ ہوا، 1500 ہوا، تو کہتی ہے میں نے محسوس کیا کہ کتنی اور بینیفٹس مجھے مل رہے ہیں زیادہ پڑھنے کے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ موٹیویٹ ہوں۔ اگر آپ 1000 نہیں پڑھ پا رہے، آپ کی 100 سے تعداد اوپر ہو رہی ہے، 200 ہو رہی ہے، 150 ہو رہی ہے، 110 ہو رہی ہے، تو آپ خوش ہوں کہ آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور آپ اس کے اوپر اگر کنسسٹنٹ رہنا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کے اوپر رہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ اور بڑھ جائے گا۔ ایک صاحب ہیں، شاید وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، وہ 4000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اور درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں وہ 4000 مرتبہ۔ تو یہ وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں جی کہ اتنا ہو نہیں سکتا، اتنا ہو جاتا ہے، یہ فیض ملنے کی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ جو بہن بتا رہی تھی کہ جن کا یہ 2500 کمپلیٹ ہوئے، وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا 1000 تو صبح ہی ہو گیا تھا، اور باقی جو دوسرے 1000 تھے یا 1500 سمتھنگ، وہ کہتی ہے میں ٹریول کر رہی تھی تو اس میں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ کہتی ہے اس طرح میرا کمپلیٹ ہوا۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو، سم ٹائم جیسے بھی ہوتا ہے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، کام ہی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ درود پاک لگا لیتے ہیں، اور آپ کا کام بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کا درود پاک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کام میں برکت بھی آ جاتی ہے، کھانا بھی اچھا بن جاتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہ سارا کام آپ کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ درود پاک کی تعداد، اب یہاں پہ یہ جو میں نے بڑی بڑی تعداد بھی بتائی ہے، چھوٹی چھوٹی تعداد بھی بتائی ہے، بس آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے میرا درود پاک کیا بڑھ رہا ہے۔ بے شک اگر آپ 10 پڑھتے تھے آپ کا 20 ہو گیا، اب 50 پڑھتے تھے آپ کا 100 ہو گیا، اب اور آپ 100 ہی روز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلی 100 کی تسبیح 45 منٹ میں 45 منٹس میں ختم کی تھی درود ابراہیمی کی، اور آج وہی بہن کہتی ہیں میں 10 سے 12 منٹ میں درود پاک کی ایک تسبیح ختم کر لیتی ہوں، اور کہتی ہیں جب میں ویڈیو کے ساتھ بھی پڑھتی ہوں تو کسی اوقات مجھے 14 منٹس لگتے ہیں، وہ تیز سپیڈ کر کے پڑھتی ہیں، اور کہتی ہیں کبھی کبھار اگر میں خود بہت فوکس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو کہتی ہیں مجھے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہاں یہ ساری بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ درود پاک ایک تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے، تیز سپیڈ کے چکر میں لفظ نہیں کھا جانے،
اور یہ خود ہی تعداد بڑھے گی آپ کی۔ پھر ایک اور بہن کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوتی تھی کہ میں صبح اٹھتے ساتھ ہی درود پاک کمپلیٹ کرنے لگ جاتی ہوں، تو میری نوکریاں ہیں ایسی جن کا کام جو کرنا ہوتا تھا، کہتی ہیں مجھے لگتا تھا وہ رہ جائیں گے کام، لیکن کہتی ہیں اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ وہ کام جو کتنے دنوں سے نہیں ہو رہے ہوتے تھے، بے شک میں اس دن درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھتی تھی، تو کہتی ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے، اور ان میں ایسی برکت ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کہتی ہیں میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ اتنی جلدی میرے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو کہتی ہیں میں درود ابراہیمی میں نے پڑھا پورا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرے کام بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئے، اور ایسا نہیں تھا کہ میرے کام جو ہو رہے تھے ان میں کوئی رکاوٹ آئی، پریشانی آئی، بلکہ وہ اتنے اچھے ہوئے، اتنے بہترین ہوئے کہ میری توقع سے بہتر کے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اگر آپ کے پاس درود پاک کی تعداد بڑھ رہی ہے اور آپ اس کے اوپر مستقل مزاجی سے جمے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق، تو یہ آپ پر اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے، اور یہی آپ کے لیے فیض کافی ہے کہ آپ کو درود پاک کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ اور بڑھے گی۔ وہ لوگ جو 1000 تک پڑھیں وہ یہ نہ سوچے کہ بس ان کے یہاں تک بس ہو گئی، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بہن ہے جو کہ 11 سال سے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہے، پتہ نہیں ان کی زندگی میں اور کیا کیا معجزات ہوں اور کیا کیا معاملات ہوں۔ تو یہ سارے جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہی بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا درود پاک جو ہے اس کا ہمیں فیض بھی مل رہا ہے، وہ قبول تو الحمدللہ ہو ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی تعداد بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پسند کیا جا رہا ہے آپ کا پڑھنا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، یہ درود پاک کا بڑھنا کامیابی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں۔ اگر آپ کی کامیابی کوئی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ماں باپ بھی چاہتے ہیں نو ڈاؤٹ، اپنی اولاد کو تو اچھے حالات میں دیکھنا ہی چاہتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ آپ کو کامیاب چاہتے ہیں وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اور ہم لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں نا، قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ ہم دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں بات کی ہوتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے ڈراتی ہے، ایک وہ میں ان ماں باپ کی بات نہیں کر رہی جو کہ بہت ہی عجیب طریقے سے اپنے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، نہیں، یہاں پہ ان کی ہو رہی ہے جو کہ حقیقت سے اپنے بچوں کو بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ڈراتے ہیں، لیکن وہ ڈرانے میں پیار ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہیں جہاں پر ہمیں عذاب کے بارے میں پتہ لگتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں بھلا دیا، یہ بتانے کہ ہمیں تنبیہ ہے کہ ہم لوگ راستے پر آ جائیں، کیونکہ اگر کوئی انسان ہمیں جب چھوڑ دیتا ہے ہمارے حال پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بادر بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بادر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں ہدایت کی باتیں بتائی ہیں، اور یہی ہے کہ آپ لوگ جتنا درود پاک سے جڑتے چلے جائیں گے، یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ درود پاک سے جڑ گئے تو بس درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اور درود پاک اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا ہم نے حکم مان لیا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا اظہار کریں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، آپ پہ راز کھلتے چلے جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہی سارے معاملات آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ خدا نہ خواستہ جیسے کسی کا آپریشن ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کو اگر آپریشن ہوا بغیر بے ہوشی کے، اس کا آپریشن بھی ہو گیا، وہ سارا آپریشن کے بعد کہتا مجھے تو درد ہی نہیں ہوئی، اور آپریشن بھی بڑا کامیاب ہو گیا، الحمدللہ وہ صحت مند بھی ہو گیا، اور یہاں پہ جو صحت مند ہونے کی جرنی ہے یہ بھی اس طرح گزر جائے کہ بندہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے وہ وقت کس طرح کاٹا صبر سے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ بالکل ویسے ہی دیکھیں، اس دنیا میں آئے ہیں تو اختلافات بھی لوگوں سے ہوں گے، صبر بھی کرنا ہے، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ہی زندگی میں ایسے لوگ کیوں ہیں جو اتنا برا کرتے ہیں، کبھی برے رشتہ دار، کبھی برے ہمسائے، کبھی پارٹنر کے لحاظ سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے کوئی دکھ، کبھی اولاد کی طرف سے، تو یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے یہ آزمائشیں ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور یہ سب دیکھیں کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ پتہ ہو، استغفر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے ہلکی سی تیوری چڑھائی، آپ نے واٹس سو ایور یو ڈیڈ، اللہ تعالیٰ نوز اٹ کہ آپ کو کس معاملے میں کیا سب محسوس ہو رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آسان ہو سکتی ہیں آپ کے لیے درود پاک پڑھ کے، جیسے میں نے ہاسپٹل والی بات بتائی، آپریشن والی بات بتائی، ویسے ہی اس دنیا میں صبر بھی کرنا ہے، آزمائشیں بھی آئیں گی، برے لوگ بھی آئیں گے، لیکن اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی خاص کر، تو لوگ آپ کی زندگی میں جو ہوں گے وہ اس طرح نکل جائیں گے، برے لوگ ہوں گے تو ایسے چلے جائیں گے، برا وقت آئے گا تو ایسے گزر جائے گا، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں بس کے سامنے آپ بس میں بیٹھے ہیں اور منظر بدل گیا، تو یہی ہے درود ابراہیمی کی حقیقت، راز کھلتے چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے راز کھلتے چلے جاتے ہیں جو کہ ہم سب میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ایک آدمی مسلمان ہوا
تو وہ کہتا ہے کہ اس نے فزکس بہت پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں فزکس میں نے ڈارک میٹر کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ 30% جو ہے سائنس کے جب آپ قدم رکھتے ہیں تو سائنس سے ہی آپ کو وہ سب پتہ لگتا ہے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں 30% جو معاملات ہے زندگی کے وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ 30% حقیقت ہے، اور 70% ایسی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ یہ جو معاملات زندگی ہمارے چل رہے ہیں یہاں پر یہ جو 70% انہوں نے بتایا، کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیا ہمیں نہیں بتایا جاتا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے تو فرشتے ہوں گے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں؟ یہ ساری سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہی 70% ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم سب کو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ شیطان ہے اور معاملات ہے سب کچھ، لیکن وہ سب ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانے کی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص پر اترتی ہے۔ درود پاک کی جب تعداد بڑھی ہے اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا قبول ہو رہا ہے، اور اس بات کی بھی گواہی ہے، ویسے تو ہر حال میں جیسے میں نے کہا پہلے قبول ہوتا ہے، اس بات کی بھی گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کو مزید اس میں محنت کرنی چاہیے۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے، محنت ہماری صرف نیت ہوتی ہے، وہ جو محنت ہم سے کروائی جاتی ہے، انفیکٹ میں اگر عام لفظوں میں بات کروں، ہم اگر نیت بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، تو ہماری نیت ہوتی ہے۔ ہم جب محنت بھی کرتے ہیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی محنت مکمل کریں، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو یہاں یہی سارے معاملات ہیں۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔